92 نیوز۔ عنوان: عزم سفر بھی لوٹا۔ تحریر: ہارون الرشید۔ غالب نے کہا تھا، گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر، سو ہے۔ افسوس کہ حسرت تعمیر بھی غارت ہونے لگی۔ قافلے لٹتے ہی رہتے ہیں گزرگاہوں میں، لوٹنے والوں نے کیا عزم سفر بھی لوٹا۔ جامعات میں جانے کا اکثر اتفاق ہوتا ہے۔ طلباء سے بات کرنے کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے۔ اگر وہ بے باکی سے سوال کرنے والے ہوں تو ان کے استفسارات سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا احساس اجاگر ہونے لگتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گیا، وہاں کے صاف ستھرے اجلے کلاس روم دیکھے، سلیقے سے رکھے ڈیسک اور کمپیوٹر کی قطاریں، آنکھیں نم ہو گئیں۔ کاش طالب علمی کا عہد اس طرح کے اداروں میں بتایا ہوتا۔ دل پر ایک زخم ہے۔ میٹرک کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکا۔ تعمیر ملت ہائی اسکول رحیم یار خان اس زمانے کے بہترین اداروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج رحیم یار خان میں داخل ہوا، لیکن جی نہ لگا کیونکہ معیار نسبتاً بہت کم تر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی اور اس خلا کو نجی اداروں نے پر کیا۔ زمانہ گزرا، حکومت اس قابل نہیں رہی کہ اپنے فرزندوں کو ڈھنگ کی تعلیم دے سکے۔ 2 کروڑ بچے بنیادی تعلیم سے محروم۔ برسوں پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک کالج میں بھگدڑ مچی اور سانحہ رونما ہوا۔ شریف برادران کے ایما پر سربراہ کے خلاف قتل عمد کا مقدمہ درج ہوا۔ جی ہاں، دفعہ 302 کے تحت قتل عمد کا، اس لیے کہ شاہی خاندان ان سے ناخوش تھا۔ وہ تو خیر گزری کہ ایک اخبار نویس شریف خاندان کو جس کی ضرورت رہتی ہے بیچ میں قدم جما کر کھڑا ہو گیا۔ مانا کہ بہت سے تعلیمی ادارے ایسے بھی ہیں جن کا نقطہ نظر صرف کاروبار ہے، لیکن طلباء کے حال سے دلچسپی رکھنے والے کچھ ایسے ادارے بھی ہیں کہ جو عرق ریزی کرتے ہیں، اساتذہ کے انتخاب پر سمجھوتا نہیں کرتے اور نظم و ضبط قائم رکھتے ہیں۔ ناقص اداروں کی نگرانی اور بازپرس ہونی چاہیے، سلیقہ مندوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، لیکن سرکار ہے کہ تعلیم سے اغماض برتتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ جن سرکاری تعلیمی اداروں سے ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ اٹھا کرتے تھے ان سے اب کچھ برآمد نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایم اے پاس طالب علم قصور کو قصور یعنی قاف کے بجائے کاف کا استعمال، اور سرگودھا جو سین رے گاف واو دال دو چشمی ہے الف لکھا جانا چاہیے، اسے سرگودھا یعنی سین رے کاف واو دال چھوٹی ہے الف سے لکھتے ہیں۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ لگ بھگ 35 برس ہوتے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق جاپان گئے۔ جاپانی زعماء سے پوچھا، آپ کی یہ خیرہ کن ترقی آخر اس کا بھید کیا ہے؟ جواب ملا، وسائل محدود تھے، تعلیم کو اولین ترجیح دی تو دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ ملک میں تعلیم کس کی ترجیح ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے اداروں کو قومیہ کر تباہی کی بنیاد رکھی۔ نرگسیت کا شکار تھے، چنانچہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی محنت بھی میری، حاصل محنت بھی میرا، ان کے بازو بھی میرے، قوت بازو بھی میری، میں خداوند ہوں اس وسعت بے پایاں کا، موج عارض بھی میری، نکہت گیسو بھی میری۔ دوسروں کی طرح جنرل محمد ضیاء الحق کا مسئلہ اقتدار کا دوام تھا۔ زرداری اور شریف خاندان سے کوئی امید تھی ہی نہیں، دھن دولت کی آرزو میں اندھے۔ عمران خان بھی نمک کی کان میں نمک ہو گئے۔ تمام اداروں کے لیے ایک نصاب اور اردو کو قومی زبان قرار دیے جانے کا پیمان کیا، لیکن اب وہی انگریزی ہے اور وہی نقالی ہے۔
مغرب کی بالادستی کا راز کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی اور علم کا فروغ، ورنہ ان کے کندھوں پر کیا دو سر ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 7 ذہین ترین اقوام میں پاکستانی قوم کا شمار ہے، مگر دولت کی طرح پیدائشی ذہانت بھی کوئی اثاثہ نہیں اگر علم اور تربیت سے سینچی نہ جائے۔ جاپان کے تعلیمی اداروں میں بچے 12 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، سو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر امجد ثاقب نے اخوت کے تحت 3 کالج اور 300 اسکول بنائے۔ کالج تو خود بنائے اور ایک یونیورسٹی بھی تشکیل کے مراحل میں ہے، باقی 300 اسکول سرکار نے انہیں سونپے تھے۔ چند برس میں طلبہ کی تعداد 3 گنا ہو چکی ہے اور معیار تعلیم بھی بلند ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں دینی مدارس کے طلبہ 4 دیواریوں سے نکلے اور نعرہ ہوئے۔ مدارس ملک کی سب سے بڑی NGO ہیں۔ یادداشت اگر دھوکہ نہیں دے رہی تو 30 لاکھ طلبہ تعلیم پاتے ہیں ان مدارس میں۔ قدیم کے علاوہ اگر جدید علوم سے بھی استفادہ کریں تو ایک سے ایک گوہر نایاب پیدا ہو۔ اسلام آباد کے نواح میں ایسا بھی ایک مدرسہ ہے کہ جس میں درس نظامی کے علاوہ طلبہ کو میٹرک کا امتحان بھی دلوایا جاتا ہے، اور اسلام آباد سیکنڈری بورڈ کی 20 نمایاں پوزیشنوں میں سے اکثر 10-12 سے زیادہ یہی اسکول جیت لیتا ہے۔ شیخ ہجویر علی بن عثمان ہجویری نے کہا تھا، ہر علم سے کم از کم اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ کو پہچان سکو، اور اقبال نے یہ کہا تھا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ۔ عربوں کا محاورہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ پر چلتے ہیں، ہمارے حال پر اللہ رحم کرے۔ غالب نے کہا تھا، گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہمیں حسرت تعمیر، سو ہے، لیکن اب تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ حسرت تعمیر بھی غارت ہونے لگی۔ قافلے لٹتے ہی رہتے ہیں گزرگاہوں میں، لوٹنے والوں نے کیا عزم سفر بھی لوٹا۔